learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह यूनस का आगाज़ करते हैं। सूरह यूनस मक्का में नाजिल हुई और इसकी 109 आयात और 11 रकू हैं। मक्का में सबसे अहम मसला इस्लाम के बुनियादी अकायद को साबित करना था, इसलिए अक्सर मक्की सूरतों में बुनियादी ज़ोर तौहीद, रसालत और आखरत पर दिया गया है और इस सूरत के भी मेन मौज़ूआत यही हैं। शुरू करते हैं। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जिनके मानी के बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयात हैं। कुरान पाक हिकमत पर मुश्तमिल किताब है जिसकी आयात ईमानी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हैं जिनको दिल की खुशी से कबूल करना और उन पर अमल करना सारी उम्मत पर फ़र्ज़ है। कुरान पाक की सिफ़त हकीम इस एतबार से लाई गई है कि ये वो किताब मुहकम है जिसमें हलाल व हराम और हदूद और अहकाम का तफसील के साथ बयान किया गया है, और या ये कि हकीम बमानी हाकिम के है, इसलिए कि कुरान लोगों के दरमियान फ़ैसला करता है। अकान लिन्नासी अजबन, क्या लोगों के लिए अजीब बात हो गई। अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, कि हमने उन्हीं में से एक आदमी को वही की। अन अंजिरिन नासी, के लोगों को डरा दो। अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद की है जिन्हें इंसान के रसूल होने पर ताज्जुब था। इब्ने जरीर ने ज़हाक के ज़रिए से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा तो तमाम अरब ने या अरब में से कुछ लोगों ने इस बात का इनकार किया और कहने लगे कि अल्लाह ताला की शान के ये खिलाफ है कि कोई इंसान उसका रसूल हो। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अकान लिन्नासी, यानी क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स के पास वही भेज दी। और ये आयत नाजिल फरमाई, वमा अरसलना कब्लका इल्ला रिजालन। तो जब अल्लाह ताला ने उनके सामने कई दलीलें पेश की तो कहने लगे कि अगर इंसान ही को रसूल बनाकर भेजना था तो माज़ल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा इसका ज़्यादा मुस्तहिक था। उनका ख्याल था कि मक्का वालों में से वलीद बिन मुग़ीरा और ताइफ वालों में से मसूद बिन उम्र सकफ़ी होता। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक, तफसीर इब्ने कसीर। रसूलों को इस सवाल का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन लोगों के नज़दीक इंसानियत के मुकाम की कोई कदर नहीं थी। लोग इसलिए हैरानी से सवाल करते रहे हैं कि इंसान होकर कोई रब से राबता कैसे कायम कर सकता है। अल्लाह ताला एक इंसान के ज़िम्मे सारे इंसानों की हिदायत की ज़िम्मेदारी कैसे लगा सकता है। इंसानों की तवज्जो इस जानिब नहीं गई कि रिसालत का मुकाम इंसान का एजाज़ है और अल्लाह ताला ने इंसान को इस एजाज़ के काबिल बनाया है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए, अन्ना लहुम कदमा सिद्किन, के यकीनन उनके लिए सच्चा मर्तबा है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। यानी ईमान वालों की सच्चाई की वजह से उनके रब के पास बेहतरीन सिला है, यानी वो मर्तबा है जिसके मिलने में कोई शक नहीं। उनके लिए उनके रब के पास वाफिर जज़ा और जमा किया हुआ सवाब है, और ये इस वजह से है कि उन्होंने सच्चाई पर मुश्तमिल अमाल इकट्ठे किए हैं। कौलल काफिरूना, काफिरों ने कहा, इन्ना हाज़ा साहिर मुबीन, बेशक ये ज़रूर खुला जादूगर है। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा, लेकिन काफिरों ने उसे जादूगर बना दिया, हालांकि काफिर बिल्कुल झूठे हैं। भला अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू के साथ क्या ताल्लुक, वो तो वही सुनाते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है। एक दफ़ा यमन के कबीला अज़द के एक बाअसर फर्द जमाद अज़दी मक्का तशरीफ़ लाए तो सरदारान कुरैश ने उन्हें मुतनब्बा किया कि यहाँ एक शख्स मोहम्मद है जिसके कलाम में जादू है, कहीं उसके हत्थे न चढ़ जाना। जमाद खुद झाड़ फूंक करते थे, इसलिए उनका ख्याल था कि उस शख्स की बात तो सुननी चाहिए। मैं भी आखिर एक अच्छा भला अक्लमंद आदमी हूँ, अगर उसकी बात अच्छी हुई तो कबूल कर लूँगा वरना छोड़ दूँगा, और ये भी मुमकिन है कि अगर उसको आसेब हुआ तो अल्लाह ताला उसको मेरे हाथों शिफा दे। इस ख्याल से मैं उनके पास चला गया और आपसे अपना कलाम सुनाने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुतबा मसनूना अल्हम्दुलिल्लाह से लेके अब्दुहु व रसूलु तक पढ़कर सुनाया। अगरचे ये कोई मुस्तकिल कुरानी आयत नहीं, लेकिन कुरान के कलमात का ही मजमुआ है। जब जमात ने ये कलमात सुने तो झूम उठा, कहने लगा, फिर दोहराइए। आपने तीसरी दफ़ा जब ये दोहराए तो कहने लगा, मैंने काहिनों का कलाम भी सुना है और जादूगरों का भी, शायरों के अशार भी सुने हैं, मगर इन कलमात जैसा पहले कलाम मैंने कोई नहीं सुना। बेशक ये कलमात तो समंदर की तह तक पहुँच गए हैं। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर बैत की तो आपने फरमाया, और अपनी कौम की तरफ से? तो जमात कहने लगे, हाँ मैं अपनी कौम की तरफ से भी बैत करता हूँ। सही मुस्लिम किताबुल जुमा। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, यकीनन अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत बयान करते हुए फरमाया कि तुम्हारा रब, तुम्हारा माबूद
معبود حق ہے، یعنی تمہارا حقیقی معبود جس کے بارے میں تم پر واجب ہے کہ اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، حالانکہ وہ پلک جھپکنے سے کم مدت میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق واجب کرتی ہے کہ لوگ صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ اور حق کے لیے پیدا کیا تاکہ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل ہو، اور یہ کہ وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تفسیر سعدی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد وہ عرش پر بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ایسا ہے جو اس کی عظمت کے لائق ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح، یعنی اس عرش پر مستوی ہوا جو تمام مخلوق سے بڑا ہے، اور وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا منتظم ہے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق ساری مخلوق کے لیے تقدیر لکھی، اور اپنی حکمت سے ہی وہ مخلوق کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ وہ تمام جہانوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لوگوں کے درمیان دنوں کو پھراتا رہتا ہے۔ وہ نہ مخلوق کے سوالات سے گھبراتا ہے، نہ مانگنے والوں کی فریادوں سے تنگ آتا ہے، نہ بڑے کاموں میں اس کی مصروفیت چھوٹے کاموں سے اسے غافل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مخلوق کی تدبیر میں کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ ما من شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، یعنی قیامت کے دن کوئی ایک بھی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ خود شفاعت کی اجازت نہیں دے گا۔ اس وقت تک کوئی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے، سورہ البقرہ 255۔ اسی طرح یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند کرے گا، سورہ طٰہٰ 109۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جن کو وہ خود پسند کرے گا، اور وہ ظاہر ہے اہل توحید ہی کو پسند کرے گا۔ سفارش کا حق دینا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مومنوں میں سے کس کو اور نیک اعمال میں سے کس کی برکت سے سفارش ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا وہ جس کے لیے چاہے گا اور جس سے چاہے گا شفاعت کا کام لے لے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی ایک کو مانو اور اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرو۔ افلا تذکرون، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ وہی حمد و ثنا کا اور عبادت کا مستحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون، آپ پوچھے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو وہ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں، سورہ المومنون 86-87۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ایک مقررہ وقت پر تم سب کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اس لیے نیک اعمال میں جلدی کرو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری کا جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو زائل کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، تو بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ جامع ترمذی 2306۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اور اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ہیں کہ ان کو بہت سے لوگ بھولے ہوئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، صحیح بخاری 2304۔ انہ یبدأ الخلق، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ لوٹائے گا اسے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جو
تخلیق کی ابتدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہی اس کو دہرانے پر بھی بے شک قادر ہے۔ وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر عمل کیا انہیں اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کی جزا دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ سورہ الانبیاء 47۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، سخت گرم پانی کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، ان کے لیے پینے کے لیے سخت گرم پانی ہوگا جو چہروں کو جھلسا دے گا اور انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ هو الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے سورج کو بنایا، ضیاء، روشن، والقمر نورا، اور چاند کو نور۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا تاکہ وہ زمین کو چمکائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری زمین سے درست فاصلے پر قائم رکھا ہے، اس طرح وہ ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا انمول خزانہ ہے، اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو یہی سورج آگ کا جہنم بن جائے۔ اسی طرح چاند کو زمین سے بالکل درست فاصلے پر ایسے مدار میں رکھا ہے کہ وہ حساب کے مطابق بالکل ٹھیک گردش کرتا ہے۔ اس طرح سے بے نور چاند کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹھنڈی روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ چاند مسلسل گردش میں ہے، ایک دن چاند جس مدار میں ہوتا ہے اگلے دن اسی میں نہیں ہوتا، اسی طرح وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور اس طرح مہینوں اور سالوں کا حساب ممکن ہو پاتا ہے۔ چاند اور سورج کی گردش کے بہت سے فوائد ہیں جن سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورہ صاد 27۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کی بنیاد پر پیدا کیا اور ہر چیز کا مقصد حق ہی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، جبکہ جاہل اس تفصیل سے اور اس بیان سے نفع نہیں اٹھاتے، یعنی علم والے ہی تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے علم کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ انسان ان نشانیوں کی تخلیق کے مقصد کو جان سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔